ہم تو ویسے بھی اسرائیل کی طرف سے جو لگاتار پچھلے ایک سال سے بمباری اور طاقت کا استعمال ہو رہا ہے، ہم نے تو اس کی مخالفت کی ہے، مذمت کی ہے اور بار بار یہ مانگ کی کہ اس کا استعمال نہ ہو۔ دنیا کی طاقتوں کو اسرائیل پہ دباؤ بنائے رکھ کے وہاں پہ بے گناہ لوگوں کی موت اور ان کو زخمی کرنے کا جو سلسلہ لگاتار ایک سال سے چل رہا ہے اس کو بند کرنا چاہیے، چاہے وہ غازہ میں ہو، چاہے لیبنان میں ہو، چاہے کہیں اور ہو۔ جو کل ہوا اس کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے پورے چھیتر میں اب جنگ کے بادل جو ہیں نظر آ رہے ہیں۔ ہندوستان کی حکومت کو، ہندوستان کے وزیر اعظم کو، باقی ملکوں کے لیڈران کو اسرائیل پہ دباؤ بنائے رکھ کے وہاں دوبارہ امن قائم کرنے کی مکمل کوشش کرنی چاہیے۔ ہم تو ویسے بھی اسرائیل کی طرف سے جو لگاتار پچھلے ایک سال سے بمباری اور طاقت کا استعمال ہو رہا ہے، ہم نے تو اس کی مخالفت کی ہے، مذمت کی ہے اور بار بار یہ مانگ کی کہ اس کا استعمال نہ ہو۔ دنیا کی طاقتوں کو اسرائیل پہ دباؤ بنائے رکھ کے وہاں پہ بے گناہ لوگوں کی موت اور ان کو زخمی کرنے کا جو سلسلہ لگاتار ایک سال سے چل رہا ہے اس کو بند کرنا چاہیے، چاہے وہ غازہ میں ہو، چاہے لیبنان میں ہو، چاہے کہیں اور ہو۔ جو کل ہوا اس کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے پورے چھیتر میں اب جنگ کے بادل جو ہیں نظر آ رہے ہیں۔ ہندوستان کی حکومت کو، ہندوستان کے وزیر اعظم کو، باقی ملکوں کے لیڈران کو اسرائیل پہ دباؤ بنائے رکھ کے وہاں دوبارہ امن قائم کرنے کی مکمل کوشش کرنی چاہیے۔ ہم تو ویسے بھی اسرائیل کی طرف سے جو لگاتار پچھلے ایک سال سے بمباری اور طاقت کا استعمال ہو رہا ہے، ہم نے تو اس کی مخالفت کی ہے، مذمت کی ہے اور بار بار یہ مانگ کی کہ اس کا استعمال نہ ہو۔ دنیا کی طاقتوں کو اسرائیل پہ دباؤ بنائے رکھ کے وہاں پہ بے گناہ لوگوں کی موت اور ان کو زخمی کرنے کا جو سلسلہ لگاتار ایک سال سے چل رہا ہے اس کو بند کرنا چاہیے، چاہے وہ غازہ میں ہو، چاہے لیبنان میں ہو، چاہے کہیں اور ہو۔ جو کل ہوا اس کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے پورے چھیتر میں اب جنگ کے بادل جو ہیں نظر آ رہے ہیں۔ ہندوستان کی حکومت کو، ہندوستان کے وزیر اعظم کو، باقی ملکوں کے لیڈران کو اسرائیل پہ دباؤ بنائے رکھ کے وہاں دوبارہ امن قائم کرنے کی مکمل کوشش کرنی چاہیے۔ نیوز نیشن اب واٹس ایپ پر خبروں کی تازہ اپڈیٹ کے لیے نیوز نیشن کے اس QR کوڈ کو سکین کریں۔